السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل سمیز نیوز اور میں ہوں انم حسین۔ آج ہم آپ کو دنیا کے سب سے بڑے قلعے کے بارے میں بتائیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ پاکستان میں ہے، جس کی دیوار چین سے مشابہت رکھتی ہے، جسے دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ افسوس کہ ہم اس عظیم خزانے کے بارے میں جانتے ہی نہیں۔ اس قلعے کو دیکھ کر آپ کو جنگی مہارت اور دفاعی حکمت عملیوں کا اندازہ ہوگا کہ کیسے ایک بادشاہ اپنے ملک اور رعایا کی بقا و سلامتی کے لیے سب کچھ کر گزرنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ کراچی سے تقریباً 300 کلومیٹر کی دوری پر ضلع جامشورو کے پہاڑی صحرا میں موجود رنی کوٹ، جسے عظیم دیوار سندھ بھی کہا جاتا ہے، جامشورو شہر سے لگ بھگ 120 کلومیٹر نیچے چھوٹے سے شہر سن کے قریب واقع ہے۔ رنی کوٹ کب، کیسے اور کیوں بنا، اس بحث پر محققین ابھی تک ایک رائے پر متفق نہیں ہو پائے، لیکن کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ رنی کوٹ ساسانیوں کے دور کا قلعہ ہے۔ چند ماہرین اسے یونانیوں کی طرز تعمیر سے مشابہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ رنی کوٹ قلعہ 836 ہجری میں عرب گورنر عمران بن موسیٰ نے تعمیر کروایا۔ مشہور انگریز سیاح الیگزینڈر برنس نے کیا تھا، جو 1831 کو رنی کوٹ سے گزرے تھے، لیکن موجودہ دور میں رنی کوٹ کو دنیا میں سب سے زیادہ پذیرائی دلانے کے لیے قوم پرست سیاست کے روح رواں جی سید کا بڑا ہاتھ ہے۔ نامور محقق اور مورخ بدر ابڑو، ایچ پنہور اور تاج صحرائی کے مطابق رنی کوٹ کی دیواروں کی لمبائی 30 فٹ اور چوڑائی 7 فٹ ہے، جبکہ رنی کوٹ قلعہ 16 سے 30 کلومیٹر کے اندر ہی پھیلا ہوا ہے۔ رنی کوٹ کی بحالی پر حکومت سندھ کے ساتھ مل کر کام کرنے والی تنظیم انڈومنٹ فنڈ ٹرسٹ (EFT) کے مطابق یہ قلعہ 32 کلومیٹر سے زائد رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی دیواریں 7.5 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ محققین کہتے ہیں کہ یہ قلعہ برِ صغیر میں مسلمانوں کی آمد سے بہت پہلے اس وقت بنا تھا جب سندھ ایران کی حدود میں شمار ہوتا تھا، لیکن اس بات کے کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں۔ محقق مسٹر A.W. ہوز نے 1856 میں سندھ گزیٹئر میں لکھا ہے کہ رنی کوٹ سندھ کے تالپور حکمرانوں نے اپنا قیمتی سامان محفوظ کرنے کی غرض سے بنوایا ہوگا۔ سندھ کے نامور محقق ڈاکٹر نبی بخش بلوچ بھی کسی حد تک مسٹر A.W. ہوز سے اتفاق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایسے شواہد ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قلعہ تالپور حکمران کے وزیر نواب محمد خان لغاری نے بنوایا تھا۔ رنی کوٹ پر تحقیق کرنے والے بدر ابڑو اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ قلعہ کی تعمیر کسی ایک وقت میں مکمل نہیں ہوئی ہوگی، بلکہ اس وقت قلعے کی تعمیر ایک سے زائد حکمرانوں کے ادوار میں ہوئی ہوگی۔ محققین کے مطابق رنی کوٹ کی تعمیر میں کم سے کم 3 سے 4 ہزار مزدور نے کئی ماہ تک کام کیا ہوگا اور اندازے کے مطابق اس وقت قلعے کی لاگت پر 12 لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہوں گے، جو آج کے حساب سے اربوں روپے بنتے ہیں۔ رنی کوٹ کے نام سے مشہور اس عظیم دیوار سندھ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس قلعے کے اندر میری اور شیر گڑھ کوٹ کے نام سے مزید 2 چھوٹے قلعے بھی موجود ہیں، جو اس کو دنیا کے منفرد اور عظیم قلعے کی حیثیت دیتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ شیر گڑھ قلعہ زمین کی سطح سے کم 1000 فٹ کی بلندی پر پہاڑ پر بنا ہوا ہے، جہاں ہر کسی کا جانا ممکن نہیں، اور یوں پہاڑ پر ہونے کی وجہ سے اس قلعے پر لوگ کم جاتے ہیں۔
رنی کوٹ میں اندر موجود دوسرے میری کوٹ کو مرکزی قلعے کی اہمیت حاصل ہے اور لوگوں کی توجہ سمیت ہر سیاح کی دلچسپی بھی اسی قلعے میں ہوتی ہے۔ اس قلعے کے گرد ہی سندھ کے محکمہ سیاحت ثقافت نے گیسٹ ہاؤسز بھی بنوائے ہیں۔ اتنے بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی دیوار پر کم و بیش 18 واچ ٹاورز بھی ہیں، جن سے متعلق مورخین کا کہنا ہے کہ یہ ٹاورز کسی زمانے میں جنگ کی لڑائی اور حفاظت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ رنی کوٹ میں داخل ہونے کے لیے ویسے تو 5 دروازے سن گیٹ، موہن گیٹ، آمری گیٹ، شاہبر گیٹ اور ٹوری دھوڑو گیٹ ہیں، تاہم کوٹ میں داخل ہونے کے لیے زیادہ تر سن گیٹ کو استعمال کیا جاتا ہے، جسے قلعے کا مرکزی دروازہ بھی مانا جاتا ہے۔ قلعے کو دیکھنے کے لیے آنے والے 98% افراد بذریعہ سڑک اسی دروازے کے راستے قلعے میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یہی دروازہ مرکزی شاہراہ سے آنے والے راستے پر موجود ہے۔ رنی کوٹ کے اندر جہاں اونچے اونچے پہاڑ اور سرسبز کھیت ہیں، وہیں قلعے کے اندر پانی کا چشمہ بھی موجود ہے، جسے سندھی زبان میں پرین جو تڑ کہا جاتا ہے۔ اس چشمے میں پہاڑوں کی بلندی سے پانی آتا ہے جو سال کے تمام دن کبھی کم تو کبھی زیادہ مقدار میں آتا ہے۔ یہ چشمہ قلعے کی ایک ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں چاروں طرف 1500 سے 2000 فٹ کی بلندی کے پہاڑ موجود ہیں۔ اس چشمے کے حوالے سے بھی دل فریب داستانیں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں اس چشمے کے اندر پریاں یا پھر شاہی گھرانوں کی شہزادیاں آ کر نہاتی تھیں، جس وجہ سے اس کا نام پرین جو تڑ پڑا، تاہم اس حوالے سے بھی کوئی مستند تاریخ نہیں ملتی۔ محقق عبدالجبار جنیجو لکھتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے مطابق دنیا کا قدیم ترین قلعہ جیریکو شہر کا تھا، جو 7000 قبل مسیح میں بن کر تیار ہوا، جس کی دیواریں 21 فٹ لمبی اور 15 فٹ چوڑی تھیں، جبکہ اس قلعے کی دیواریں 9 فٹ تک اندر زمین میں دھسی ہوئی تھیں۔ جنیجو صاحب رنی کوٹ سمیت دیگر قلعوں کی طرز تعمیر اور فن کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رنی کوٹ اور دیواریں چین بھی جیریکو شہر کے قلعے کی کڑی ہیں۔ تاریخ کے لیے اہم ترین سمجھے جانے والی کتاب فتح نامہ کے مطابق رنی کوٹ 1812 سے 1829 تک بن کر تیار ہوا، جس کی تصدیق بعد میں A.W. ہیوز نے اپنی 1876 میں چھپنے والی کتاب سندھ گزیٹئر میں کی۔ انگریز مورخ اور محقق H.T. لمبرک نے اپنی کتابوں سر چارلس نیپیر اور سندھ، جان جیکب آف جیکب آباد میں سندھ کی تاریخ و تہذیب کے بارے میں بہت سی اہم باتیں لکھی ہیں۔ انہوں نے بھی ان کتابوں میں رنی کوٹ کا تذکرہ کیا ہے۔ تاریخ کی دیگر اہم کتابوں میں بھی رنی کوٹ کا تذکرہ ملتا ہے۔ رنی کوٹ کی کوئی مستند اور ایک تاریخ نہیں ملتی، تاہم مورخین اور محققین کے اندازوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ قلعہ کم سے کم 300 سال پرانا ہے۔ رنی کوٹ پر مستند اور صحیح تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں رنی کوٹ کو وہ مقام نہیں مل پایا جو دیواریں چین سمیت دنیا کے دیگر قلعوں کے حصے میں آیا۔ محکمہ ثقافت اور سیاحت کی جانب سے رنی کوٹ پر 2017 میں پہلی بار اسسٹنٹ کیوریٹر کو تعینات کیا گیا۔ محکمہ نوادرات نے غیور عباس کو انچارج رنی کوٹ تعینات کرنے کے ساتھ ہی انہیں 3 ملازمین پر مشتمل دیگر عملہ بھی دیا۔ غیور عباس نے بتایا کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس تاریخی قلعے پر پاکستان بننے کے بعد صرف 1980 اور 1990 کی دہائی میں وفاقی حکومت نے 2 بار سیمینارز یا پروگرام منعقد کروائے۔ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں تاریخی مقامات کی صوبوں کو منتقلی کے بعد سندھ حکومت نے 2014 میں پہلی بار رنی کوٹ پر توجہ دی اور یہاں کچھ تعمیراتی کام کا آغاز کیا۔ 2017 میں 5500 افراد رنی کوٹ دیکھنے آئے، جبکہ بہتر سہولیات کی وجہ سے اگلے سال 2018 میں سیاحوں کی تعداد دگنی ہو گئی اور یہاں گزشتہ برس 12500 افراد آئے۔
गेस्ट हाउस का किराया इंतहाई मुनासिब है और वो 12 घंटों के 1000 रुपये वसूल करते हैं, जबकि कमरे 6 घंटों के लिए भी किराए पर दिए जाते हैं और इसका किराया महज 500 रुपये लिया जाता है। अब रनीकोट में कैंटीन भी कायम कर दी गई है, जिससे सयाहों को खाने पीने की चीज़ों की परेशानी नहीं होगी, जबकि जल्द ही यहाँ एक होटल का इफ्तिताह भी किया जाएगा। गेस्ट हाउसेज में फौरी तिब्बी अमदाद के लिए भी सहूलियात दस्तयाब होती हैं। इस किले की सबसे मुनफरिद बात यह है कि इस किले के अंदर आबादी भी मौजूद है। इस किले के अंदर गबोल कबीले के अफराद बसे हुए हैं, जिनका दावा है कि वो पिछली 7 नस्लों से यहाँ आबाद हैं और इन्हें अपने आबा और अजदाद बता कर गए थे कि रनीकोट 2000 साल पुराना है। किले में रहने वाले एक नौजवान ने बताया कि गुज़िश्ता 7 नस्लों से इस किले की सरजमीन उनकी मलकियत रही है और इनके पास इनकी दस्तावेज़ात भी मौजूद हैं। नौजवान के मुताबिक वो सिर्फ किले के अंदर ज़रे ख़ेज़ ज़मीन और उस जगह के मालिक हैं जहां उनके घर बने हुए हैं। बाकी किले की दीवारें, पहाड़ियाँ और किले के अंदर मौजूद मज़ीद 2 किले किसकी मिल्कियत हैं, उन्हें उसका इल्म नहीं। उनके मुताबिक मजमूई तौर पर किले में उनके 40 घर आबाद हैं जो 30 किलोमीटर के रकबे के अंदर फैले हुए हैं। उन्हें याद नहीं कि कभी उनके यहाँ पानी का मसला हुआ हो। उन्हें सर्दियों या गर्मियों में हमेशा पहाड़ों के दामन से आने वाला साफ़ पानी मुयस्सर होता है। अलबत्ता कुछ वक्त के लिए उसकी मिकदार कम ज़रूर हो जाती है। ये मालूम नहीं पानी कहाँ से आता है, ताहम उनकी ज़िंदगी इस पानी की वजह से ही बेहतर गुजर रही है, क्योंकि जहाँ वो इस पानी को पीने और खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं उस पानी से फसल भी उगाते हैं। पहाड़ों से निकलने वाला पानी इस्तेमाल करने से उनके गांव में कभी कोई मौजी मर्ज नहीं फैला।